الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اکثر احباب کی کوشش ہوتی ہے کہ نکاح یہاں پڑھا جائے، اور اچھا ہے کہ جمعہ روز کے روز رکھتے ہیں تو کثرت ہو جاتی ہے لوگوں کی بھی، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی دعائیں زیادہ مل جاتی ہیں۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا اپنا مقام ہے، جمعہ کا وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر اور اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ یہ نکاح ہے کیا؟ شاید ہم نے اسے کبھی سمجھنے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ علماء حضرات بھی کم ہی توجہ فرماتے ہیں ایسے مسائل کو بیان کرنے کی طرف، اور سامعین میں بھی کوئی جستجو نہیں ہوتی کہ کچھ پوچھیں یا اس کے بارے کوئی جانیں۔ اللہ کریم نے انسان کو عجیب انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کا حصہ ہے، بحیثیت انسان کے تمام انسانوں میں ایک رشتہ انسانیت کا باقی ہے، مومن ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، بھلے ہوں یا برے، لیکن وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ کافر کسی وقت بھی ایمان لا کر مومن ہو سکتا ہے، مومن بھی اپنی بد نصیبی سے کبھی مرتد ہو سکتا ہے، لیکن انسان دونوں ہیں، انسانیت کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اب اللہ کریم نے اس یکجہتی اور یکسوئی کو قائم رکھنے کا ایک دنیا عالم اسباب ہے، اور خود قادر مطلق نے اسے عالم اسباب بنایا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ہم جنہیں معجزہ کہتے ہیں وہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اس کے پیچھے ہمیں سبب نظر نہیں آتا تو عقل عاجز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے سبب اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے، ہماری نظر سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا معجزہ ہے بہت بڑا، عقل نہیں سمجھ سکتی کہ اکیلی خاتون سے کس طرح بیٹا پیدا ہوا، لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسی آدم علیہ السلام کی، انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، انہیں بغیر باپ کے پیدا کر دیا، کیا مشکل۔ لیکن سبب وہاں بھی نہیں چھوڑا، جبرائیل امین سے فرمایا کہ آپ جا کر دم کر دیں۔ جب قدرت کاملہ سے پیدا فرمانا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرا بنایا ہوا اصول ہے کہ یہ جہان عالم اسباب ہے، میں اپنے اصول کے خلاف نہیں کروں۔ سبب وہاں بھی ہے۔ تو بنیادی طور پر ساری انسانیت ایک فرد کی ذات سے ہے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد۔ لوگوں اپنے اس پروردگار کا ہمیشہ حیا اور لحاظ کرتے رہو، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو۔ وہ ایسا قادر ہے کہ تم جو زمین پہ اربوں پھر رہے ہو، تم سب کو، اور جو مر چکے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، اس سارے ہجوم کو اس نے ایک وجود سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، من نفس واحدہ۔
وخلق منها زوجها، حتیٰ کہ ان کی اہلیہ حضرت حوا کو بھی ان کے وجود سے الگ کیا، ان کے وجود سے بنایا، الگ مٹی نہیں گوندی گی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ انسان سارے انسانیت میں ایک رہیں۔ زمین سے درخت اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، دانہ دانہ بکھیرتے ہیں، بوٹا بن جاتا ہے، لیکن ان بوٹوں کا، ہم پھلوں کے درخت لگاتے ہیں، ان درختوں کا، ان سبزیوں کا ایک دوسرے سے کوئی انس نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا بیج الگ ہے، پانی الگ ملا، زمین الگ ہے، غذا الگ ملی، وہ درخت بن گیا، وہ پودا بن گیا، وہ سبزی بن گیا۔ انسان کا بیج بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، فرد واحد سے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس سے ساری انسانیت کو بنایا۔ اس لیے انسانوں میں انس ہوتا ہے۔ انسان کو دیکھے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کہیں پردیس میں، ویرانے میں کوئی آدمی نہ ہو تو ایک آدمی دور سے نظر آ جائے تو پھر دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھو وہ آدمی ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پر، اساسی طور پر سب کی بنیاد ایک ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود سے اماں حوا کو پیدا فرما کر آگے اس نے طریقے توالد و تناسل پیدا کر دیا، پھر ان کی اولاد ہوئی، ان کی اولادوں کی اولاد ہوئی، پھر آگے قبائل بنے، شعوب بنے، اور یوں انسانیت روئے زمین پر پھیل گئی۔ اب یہ شادی اور نکاح یہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دو بچے، ایک بچی ایک بچہ، اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق گواہوں کے ساتھ، اور دونوں کی رضامندی ہوتی ہے۔ ایجاب و قبول اسی کا نام ہے۔ ایجاب نام ہے کہ بچی بھی رضامند ہو۔ یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، کہتے ہیں جی لکھی ہوتی ہے ان پہ کارڈوں پہ بھی، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، دنیا پہ صرف سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ عیسائیوں سے لے کر ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ آسمانوں پہ بنتے ہیں تو پھر بچی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، اور مولوی سے نکاح پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جوڑا تو بنا بنایا آ گیا۔ ان کے معاشرے میں چونکہ حلال حرام کوئی نہیں رہا، نکاح طلاق کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے ایک بات گاڑ لی، جوڑے آسمانوں سے بنتے ہیں۔ اب بڑے مزے سے ہمارے سارے یہ پاکستانی مسلمان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر نیچے انگریزی میں لکھتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ ان کی جو تقریب ہے اس کا اہتمام سیلیبریٹڈ آن دی ارتھ، زمین پہ کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیوں شوق ہے کافروں جیسا بننے کا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ شاید اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم کافروں کے غلام رہے ہیں، اور وہ قوت غلامی ابھی تک ہم سے گئی نہیں۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کو برتر سمجھتا ہے اور اس جیسا بننا چاہتا ہے، یہ وہ قوت غلامی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بچی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو شادی کرے، اگر وہ نہ چاہے تو انکار کر دے، اور والدین اس بات کے مکلف ہیں کہ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو زبردستی نکاح نہ کرے۔ کیونکہ دو بندوں نے ساری زندگی بسر کرنی ہے، اگر پہلے دن سے ہی انہیں آپ زبردستی رسے میں باندھ دیں گے تو پوری عمر کہاں بسر ہوگی؟ پھر اللہ کریم یاد دلاتے ہیں کہ اس بات کا احساس رکھو، جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا فرما کے آگے عالم اسباب میں تمہیں ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا، تو بنیادی مقصد شادی کا یہ ہے کہ دو بچے میاں بیوی کی حیثیت سے مل کر انسانی افراد اور معاشرے کو بہتر اور اچھے انسان دینے کی بنیاد ہے۔ نیک اور صالح اولاد، اچھے بچے
بچے پیدا کرتے ہیں، پھر ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر ان کو معاشرے کے لیے ایک بہتر شہری، ایک بہتر انسان کے طور پر معاشرے کو دے کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب اس کا شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ نکاح کفر میں کرو تو بہتر ہے، یہ ضروری نہیں ہر مسلمان خاتون کا نکاح ہر مسلمان مرد سے ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی حرمت شرعی نہ ہو۔ جیسے بہن کا بھائی سے نہیں ہو سکتا، چچا کا بھتیجی سے، جو محرم ہے، حرمت شرعی نہ ہو یا وہ پہلے سے نکاح شدہ نہ ہو، تو ہر خاتون کا ہر مسلمان مرد سے ہو جاتا ہے، وہ کسی قوم سے ہو، کسی نسل سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب آدم علیہ السلام سے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کیا جائے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر خاندان، ہر قبیلے کی رسومات، کھانے پینے تک کی عادتیں، لباس، رہن سہن ایک سا ہوتا ہے۔ تو بچے اگر ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے میں چلے جائیں تو انہیں ایڈجسٹ ہونے میں یا وہاں پر اپنا وہ آسانی سے وہاں پہ ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو کچھ زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر آپ دور کرتے ہیں تو مختلف خاندانوں کے عادات مختلف ہوتے ہیں، کھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، لباس مختلف طرح کا ہوتا ہے، میل جول کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو وہاں نئے بچے کو اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا، آسمانوں پہ نہیں ہوتا، زمین ہی پہ ہوتا ہے، اور حق ہوتا ہے بچی کو آپ قائل کریں، اسے سمجھائیں، اسے اس کی تفصیل بتائیں، اس میں یہ بہتری ہے، یہ بچہ ایسا، یہ سب جائز ہے، لیکن زبردستی نکاح جائز نہیں۔ ایک اور شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، میرے پاس بھی بہت سے خط آتے ہیں، یہ آپ استخارہ کر کے بتائیں وہاں شادی کریں یا نہ کریں۔ یہ پیشہ ور جو ان چیزوں سے پیسہ کماتے ہیں، انہوں نے یہ چیزیں شائع کی ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کے لیے بچی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پہلے ان لوگوں میں دین دیکھیں کہ دینی اعتبار سے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کے وفادار نہیں تو آپ سے وفا کیا کریں۔ اس کے بعد دنیاوی امور بھی دیکھیں کہ دنیاوی امور میں کیسے ہیں، باروزگار ہیں، ان کے پاس کو کھانے پینے کو ہے، ان کے وسائل کیسے ہیں، یہ دونوں چیزیں دیکھنا درست۔ اگر دونوں باتوں میں آپ کو تسلی ہے بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ، اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بھروسے پہ کرے۔ آپ کے پاس کوئی استخارے میں یا کسی وظیفے میں یا کسی جادو میں یا کسی عمل میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی کو محفوظ کر سکے، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے کہ وہ انہیں نیک صالح محفوظ زندگی دے، نیک اولاد دے، ایک اچھا خاندان دے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے بچی پر بھی اور بچے پر بھی۔ یہ صفت صرف اللہ کے نبیوں کی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد اللہ کے بندے، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء حق محفوظ ہوتے ہیں، اللہ گناہ سے ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن ان سے گناہ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں۔ کبھی کوئی غلطی بچے سے ہو سکتی ہے، کبھی کوئی غلطی بچی سے ہو سکتی ہے، کبھی کوئی اچھی بری عادت ایک بچے میں ہوتی ہے، کبھی چھوٹی موٹی کوئی عادت بچی میں۔ اب جب اللہ کے نام پر وہ ایک زندگی کے بندھن میں بندھ گئے تو پھر انہیں مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اگر بچی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بچہ خود اسے ذاتی طور پر سمجھائے کہ بھئی یہ اگر تم مہمان نوازی نہیں کرو گی تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، مہمان آ جائے تو کھلے دل سے
استقبال کیا کرو، اس کی خدمت کیا کرو، والدین کی خدمت کرو. یہ تمہارے بھی میرے والدین تمہارے بھی والدین ہیں، جو تمہارے والدین ہیں وہ میرے بھی والدین ہیں. میرے ذمہ ہے کہ میں بھی تمہارے والدین کو وہ پیار دوں جو میں اپنے والدین سے رکھتا ہوں، تم بھی میرے والدین کو وہ پیار دو جو تمہیں اپنے ماں باپ سے. تو یہ ایک سلیقہ ہے زندگی کو رواں کرنے کا. اب اس میں ایک لازمی جز ہے حق مار. بغیر حق مار کے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نہ ہونے کا جرم باقی رہ جاتا ہے، وہ حد ضروری ہے. اللہ کریم کے کاموں میں بے پناہ مصلحت ہیں. حق مار میں ایک مصلحت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچی ایک الگ گھر میں پیدا ہوتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، پڑھتی لکھتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو اس گھر میں اس کا اپنا بھی کچھ ہوتا ہے. گھر تو والدین کا ہے، لیکن یہ کمرہ میرا ہے، یہ بیڈ میرا ہے، یہ بستر میرا ہے. ہم کاشتکاروں زمینداروں کے گھروں میں بچیوں نے مویشیوں سے بنائے ہوئے ہوتا ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ گائے میری ہے، یہ بچڑی میری ہے، یہ بکری میری ہے. جب وہ نئے گھر میں جاتی ہے تو جو کچھ والدین کے گھر میں میرا تھا وہ تو رہ گیا. اب نئے گھر میں وہ مہمان بن کے نہ جائے، بلکہ نکاح کی شرط ہے حق مار کے اسے اس گھر میں سے کچھ اتنا کچھ دیا جائے کہ اس کا حصہ بھی اس گھر میں ہو کہ یہ میرا ہے. اس نے وہاں عمر بسر کرنی ہے، اس نے کوئی شب بسری کے لیے یا ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے نہیں رہنا، لہذا اس گھر میں سے اسے حصہ دیا جائے. یہ ضروری نہیں کہ اسے پیسے ہی دیے جائے، یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ سامان تمہارا ہے، یہ زیور تمہارا ہے، یہ 2 جانور تمہارے ہیں، زمین کا یہ ٹکڑا تمہارا ہے. کوئی چیز جس سے حق مار کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ آپ اسے اتنا کچھ دیں جس سے اسے احساس ہو کہ میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے، اتنے کی میں بھی مالک ہوں، میں مسافر نہیں ہوں، میرا بھی یہ گھر ہے. ہم خانہ پوری کرتے ہیں، 5 10 50 روپے کہتے ہیں شرعی حق مار دو. جی شرعی کتنا؟ 32.5 روپے. اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جس زمانے میں 32.5 درہم یا دینار حق مار تھا، اس زمانے کے 32.5 دینار کو اگر آج کے سکے میں ڈالا جائے تو اس سے سارا اسلام آباد خریدا جا سکتا ہے. اس سکے کو آج کے سکے کی ریشو سے اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو اتنی رقم بنتی ہے کہ شاید اس سے آپ سارا اسلام آباد خرید سکتے ہیں. وہ تو اس زمانے میں 32.5 تھے نا. اس زمانے کو سکے کو آج سے ملٹی پلائی کرے تو کیا ہوگا؟ اس زمانے میں تو سونے کے دینار ہوا کرتے تھے، 1 روپیہ ہوتا تھا سونے کا. تو آج سونا 30,000 پر 1 تولہ ہے. اس حساب سے دیکھیں تو کتنا بنتا ہے. ہم خانہ پوری کر دیتے ہیں، اور تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو تو بھی وہ خانہ پوری تو ہو جاتی ہے، شرط پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد پورا نہیں. مقصد تب پورا ہوتا ہے. علماء حق نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں، اور اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ کم از کم مار جو ہے اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس بچی کے 1 مہینے کا خرچ اس خاندان کے رہائش کے سٹینڈرڈ کے مطابق. ہر گھر کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. کوئی 5,000 میں مہینہ گزار لیتا ہے، کوئی 50,000 میں مہینہ گزارتا ہے. ہر گھر کا ایک اپنا معیار ہے، کسی کا لاکھ میں بھی نہیں گزرتا. تو جو اس گھر کا معیار ہے جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے، ان کا جو 1 مہینے کے اخراجات کا معیار ہے، کم از کم وہ ہونا چاہیے. یہ مناسب جو علماء نے تجویز کیا ہے، اور یہ ضروری ہے. بلکہ بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ املاک میں سے بچی کو کچھ دے دیا جائے. ایک دکان ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں اس میں سے 1/10 بیٹا تمہارا ہے. آپ کے پاس ایک مکان ہے، آپ کہتے ہیں اس کا 1/4 یہ 1/6 حصہ تمہارا. وہ بڑا مزہ کرتا ہے، اس کا مقصد پورا کرتا ہے کہ وہ وہاں مسافر نہیں، حصے دار ہے، مالک ہے اس گھر کی.
اور جو کچھ مہر میں دیا جاتا ہے یہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، وہ اس سے کاروبار کرے، وہ کسی کو دے دے، وہ اسے خرچ کر دے، اس پر کسی دوسرے کا، میاں کا یا سسر کا یا ساس کا تصرف نہیں ہوتا، وہ اس کا ذاتی ہوتا ہے، وہ اس گھر میں اس کی مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے پھر برداشت سے۔ اللہ کریم نے 1 2 3 4 تک شادیوں کی وجہ کو اجازت دے دی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم چاہو تو ایک وقت میں 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، ساتھ ایک چھوٹی سی شرط لگا دی، یہ 4 شادیوں تک کے جواز کا تو سب کو یاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی شرط بھی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، تو پھر ایک ہی شادی، پھر 2 کی اجازت نہیں ہے، پھر 3 کی اجازت نہیں ہے، پھر 4 کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس نے انصاف کیا یا نہیں اس کا معیار دنیا میں نہیں ہے، اکثر تو دنیا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کے سامنے تو ایک ایک حرف، ایک ایک لمحہ ہے، آخرت کو حساب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی، اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو چاروں سے ایک جیسی محبت نہ کر سکتا، دلی کیفیات اس کے قبضے میں ہی ہیں، لیکن چاروں کو روٹی کپڑا تو ایک جیسا دے سکتا ہے، چاروں کو اخراجات تو ایک جیسے دے سکتا ہے، چاروں کی عزت اور احترام تو ایک جیسا کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر یہ سودا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان میں برابری نہیں رکھ سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی شادی کافی ہے، پھر 2 3 4 کا رزق نہ لو۔ اپنی جان، زندگی کے اور بے پناہ مسائل ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا، ایک نئی مصیبت اپنے لیے کھڑی نہ کرو کہ آخرت کو تم اسی میں پھنسے ہوئے کھڑے رہو۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ عجیب ہمارے حالات ہیں، نکاح ہونے تک تو ہم بڑی تعریفیں کرتی ہیں، ساس بھی بہو کی تعریفیں چاند کا ٹکڑا ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی باتمیز ہے، بڑی ہنرمند ہے۔ شادی ہو کے آ جائے تو دوسرے دن وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، بڑی بدتمیز ہے، بڑی نکچڑی ہے، سوئی رہتی ہے، کام ہی نہیں کرتی، پانی کا کہو تم پلاتی نہیں ہے، کھانا نہیں بناتی، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو محکوم کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، بیوی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، جس میں اکثر خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا، نکاح کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر ایک نئے انسانی خاندان کی بنیاد رکھے اور اپنے کردار کو ایسا بنایا جائے کہ جو آگے انسان پیدا ہوں نیک، صالح، شریف اور اچھے ہوں۔ تو اگر ماں باپ کا آپس میں تعلق ہی درست نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں گے، تو اولاد کہاں سے بااخلاق پیدا ہوگی؟ بزرگوں کو بھی، والدین کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ عموماً گھروں میں بڑی خواتین کی، بزرگوں کی ایک ہوتی ہے حکومت اور ہونی چاہیے، لیکن آنے والی بچی بھی انسان کی بچی ہے، اسے بھی اس کا حق ملنا چاہیے، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اسے بھی رائے دینے کا حق۔ اور اگر مل جل کر رہنے کا حوصلہ نہیں ہے تو آپ نے بچے کی شادی کی، اسے ایک گھر بنا دیں، روزگار بنا دیں، میاں بیوی کو کہیں جی آپ یہاں آرام سے رہیں، بات ختم، جھگڑے پیدا ہی نہ۔ مل کر رہنے میں برکت ہے، مل کر رہتے ہیں تو پھر برداشت کریں، پھر صبح شام ڈنڈا سوٹا نہ چلے۔ اگر مل کر رہنے میں صبح شام ڈنڈا سوٹا چلنا ہے تو اس سے الگ کر دیں، تو بہتر ہے کہ بچے اپنی زندگی آرام سے گزاریں۔ تو یہ جو رویہ ہے
کہ شادی کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بس اب تو ہمارے ہاں ایک بڑا محاورہ کہتے ہیں، جب ابھی شادی نہیں ہوتی نا تو سانسیں چلتی رہتی ہیں، تو پھر سہیلیوں میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں نا، تو ایک محاورہ ہے کہ ذرا اس کے بال میرے پاؤں کے نیچے آ جائیں پھر میں اس خاندان سے بات کروں۔ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی ایک دفعہ شادی ہو کر آ جائے نا، تب تک میں خاموش ہوں۔ یعنی ایسے نیک ارادے شادی ہونے سے پہلے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ قابو آ جائے، اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بال ذرا میرے پاؤں کے نیچے آ جائے پھر میں اس کو دیکھوں گی یہ کیا ہے۔ تو اسلام نے تعلقات کا ایک خوبصورت سلیقہ دیا ہے، جو تعلقات اسلام کے باہر دشمنی پیدا کرتے ہیں، جو ریلیشن شپ ایک دوسرے کو قتل کرنے اور مارنے کا سبب بنتی ہے، اگر غیر شرعی طریقے سے ہو تو ایک دوسرے کے دشمن پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے سے لوگوں کو بیزار کر دیتی ہے۔ اب مغرب میں کہتے ہیں جی فری سیکس سوسائٹی ہے، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن وہ انسان ہیں، کافر ہیں تو بھی انسان ہے، دکھ انہیں بھی لگتا ہے، تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، اور اس کے نتائج جو برے ہیں وہ بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی اگر خلاف شریعت کو حرکت ہو تو اس کے نتائج تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس تعلق کو ایک خوبصورت موڑ دے دیا اپنے نام کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ، اپنے نبی کی سنت کے مطابق، اور جب یہ تعلق ہے تو دو خاندانوں میں محبت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہی رشتہ غیر شرعی طریقے سے ہو تو دشمنی بن جاتی ہے، اور اگر شرعی طریقے سے کر کے بھی دشمنی بنانی ہے تو پھر اس نے شریعت کا کیا مانا؟ جس نے شرعی طریقے سے نکاح کر کے بھی پھر دو خاندانوں میں دشمنی پیدا کر دی تو گویا اس نے نکاح کے مفہوم کو تو سمجھا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم توفیق دے، شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ عین انسانی مزاج کے مطابق ہے۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسانی مزاج کے خلاف ہو، کیونکہ اس نے بنائی ہے، جس نے خود انسان کو بنایا ہے، انسان کا مزاج بنایا ہے، اس کی ضروریات بنائی ہیں، اسی قادر مطلق نے شریعت مطہرہ ترتیب دی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو ہمیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اس رشتے کو تو خوبصورتی سے نبھایا جائے۔ اللہ کریم توفیق دے، اللہ بچوں کو نیکی کی صلاحیت دے، محبت اور پیار دے، خاندانوں کو آپس میں الفت دے اور ان کی بہتری کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔